الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، نماز انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہی وہ عبادت ہے جسے آج مسلمان سب سے زیادہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم سب روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس رب کے آگے جھکنا بھول گئے جس نے ہمیں روزی دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 90 سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کی تلاوت کو بھی۔ ایک دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ہے نماز کی طاقت۔ اگر ہم سچی نیت سے نماز پڑھیں تو یہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط بناتی ہے۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب غی یعنی جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فاصلہ ہے، اگر وہ نماز چھوڑ دے تو وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں، اور قیامت کے دن بے نمازی کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب ان سے جہنم میں پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچو، یہ وہ جواب وہ لوگ دیں گے جو دنیا میں مالدار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ہمارے پاس لغویات فضولیات میں بیٹھنے کے لیے لگنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن جب ہم سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یقین جانو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ پر آخر میں یہی شیطان کہے گا، میں نے تمہیں پکڑ کر تو نہیں برائی میں لگایا تھا۔ وہ شیطان وہاں پر منکر ہو جائے گا، پھر بندے کے پاس کوئی حیلہ کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ اور دنیا کی اس کی سزا کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس سے برکت چھین لیتا ہے، اس کا چہرہ بے نور کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کے دل سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، اور اس کے عملوں کا وزن قیامت کے دن ہلکا کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے والے کے اجر کے بارے میں فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے دن یہ نماز نور، دلیل اور نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کے بعد ہم خود سے یہ عہد کریں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے دن ہو یا رات، مصیبت ہو یا راحت، ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ضرور کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الذین ھم علی صلاتہم دائمون، کہ جو ہمیشہ اپنی نمازوں پر قائم رہے۔